بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد سفیان ارشد۔ آپ دیکھ رہے ہیں سفیان بھٹی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر پریس کریں۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں پچھلے 3-4 گھنٹوں کی نئی تازہ ترین اہم خبریں ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ احسن اقبال کا ہتک عزت کا دعویٰ منظور، عدالت کا مراد سعید کو 25 لاکھ ہرجانہ ادا کرنے کا حکم۔ ناظرین، اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے وفاقی وزیر احسن اقبال کے حق میں ہتک عزت کا دعویٰ منظور کر لیا۔ احسن اقبال کے حق میں فیصلہ عدالت نے کر دیا اور مراد سعید کو 25 لاکھ ہرجانہ ادا کرنے کا حکم سنا دیا۔ ایڈیشنل سیشن جج حاکم خان نے احسن اقبال کے حق میں فیصلہ سنا دیا اور حکم دیا کہ مراد سعید احسن اقبال کو 25 لاکھ روپے ہرجانہ ادا کریں۔ فیصلے کے مطابق احسن اقبال کی ساکھ کو نقصان پہنچانے پر مراد سعید کو 25 لاکھ روپے ادا کرنے ہوں گے۔ مراد سعید کی جانب سے احسن اقبال پر 70 ارب روپے کرپشن کے الزامات ثابت نہیں ہوئے۔ احسن اقبال پر کرپشن، اختیارات کے ناجائز استعمال اور غیر قانونی کمیشن کے الزامات ہتک عزت ہیں۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ احسن اقبال نے 10 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ کیا تھا۔ 10 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ شواہد کی روشنی میں حد سے زیادہ ہے۔ مراد سعید کے متنازع بیان سے احسن اقبال کی ساکھ، عزت اور وقار متاثر ہوا ہے۔ الزامات سے عام شہریوں میں احسن اقبال کے بارے میں منفی تاثر پیدا ہوا۔ فیصلے کے مطابق الزامات احسن اقبال کی دیانت، کردار اور ساکھ پر براہ راست حملہ تھے۔ مراد سعید نہ تو خود عدالت پیش ہوئے اور نہ کوئی ثبوت پیش کیا۔ خیال رہے کہ مراد سعید نے 2019 میں احسن اقبال پر ملتان سکھر موٹر وے پروجیکٹ میں کرپشن کے الزامات لگائے تھے۔ ناظرین، پاکستان سیاست کے حوالے سے اہم ترین خبریں ہیں جو میں شیئر کر رہا ہوں۔ پاکستان اور چین کی دوستی آزمودہ اور وقت کی ہر کسوٹی پر ہمیشہ پوری اتری ہے: فیلڈ مارشل عاصم منیر۔ پاک چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کہنا ہے کہ پاکستان اور چین کی دوستی آزمودہ اور وقت کی ہر کسوٹی پر ہمیشہ پوری اتری ہے۔ ISPR کے مطابق GHQ راولپنڈی میں چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے قیام کی 99ویں سالگرہ کی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں چین کی دفاعی اتاشی میجر جنرل وانگ زونگ اور چینی سفارت خانے کے حکام کی شرکت کی۔ تقریب میں پاکستان کی تینوں مسلح افواج کے سینئر افسران بھی موجود تھے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے معزز مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پیپلز لبریشن آرمی کو 99ویں یوم تاسیس پر مبارکباد پیش کی اور چین کے دفاع، قومی ترقی اور عالمی امن و سلامتی کے لیے PLA کی نمایاں خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کہنا تھا، پاکستان اور چین کی دوستی آزمودہ اور وقت کی ہر کسوٹی پر ہمیشہ پوری اتری ہے۔ پاک چین دوستی بدلتے علاقائی اور عالمی چیلنجز کے باوجود ہمیشہ مضبوط رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا، پاک فوج اور PLA کے خطے میں امن، استحکام اور مشترکہ تصویراتی مفادات کے تحفظ کے لیے حقیقی شراکت دار ہیں۔
پاکستان میں چین کے سفیر جیانگ زائیڈانگ نے تقریب کے انعقاد پر فیلڈ مارشل عاصم منیر سے اظہار تشکر کیا اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مسلح افواج کی خدمات اور قربانی کو سراہا۔ شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق چینی سفیر نے پاکستان کے غیر متزلزل حمایت اور دو طرفہ اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ وفاقی حکومت کے خلاف مشترکہ تحریک چلانے کے لیے تحریک انصاف کے JUI سے رابطہ۔ پشاور، پاکستان۔ تحریک انصاف نے وفاقی حکومت کے خلاف مشترکہ تحریک چلانے کے لیے جمعیت علماء اسلام JUI سے رابطے شروع کر دیے۔ ذرائع کے مطابق PTI قیادت نے JUI کے قائدین سے ملاقات کی اور وفاقی حکومت کے خلاف مشترکہ احتجاج کی تجویز پیش کر دی۔ PTI ذرائع کا بتانا ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے فی الحال مشترکہ احتجاج کی حمایت نہیں کی۔ JUI کا موقف ہے کہ احتجاج سے قبل دونوں جماعتوں کے درمیان مکمل اعتماد بحال ہونا چاہیے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ PTI اور JUI قیادت کے درمیان آئندہ انتخابات میں مشترکہ حکمت عملی پر بھی گفتگو ہوئی۔ اس حوالے سے ترجمان PTI خیبر پختونخوا شرکت یوسفزئی نے گفتگو کرتے ہوئے JUI کے قائدین سے ملاقاتوں کی تصدیق کر دی۔ شوکت یوسفی کا کہنا تھا، مولانا فضل الرحمان سے براہ راست ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ وفاقی حکومت کے خلاف مؤثر تحریک چلانے پر دونوں جماعتوں میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ دونوں جماعتیں متعدد معاملات پر متفقہ ہونے کے قریب پہنچ چکی ہیں۔ ناظرین، بلاول بھٹو کا آزاد کشمیر کے عوام کے لیے ویڈیو پیغام۔ چیئرمین PPP بلاول بھٹو زرداری نے آزاد کشمیر کے عوام کے لیے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے۔ سابق وزیر خارجہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے آزاد کشمیر کے عوام کے حق میں حاکمیت کے حوالے سے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ میں کشمیر کے عوام کو وہی حقوق دلوانا چاہتا ہوں جو ہر پاکستان شہری کو حاصل ہے، اور ان حقوق میں سب سے پہلا حق ہے حق حاکمیت۔ انہوں نے کہا کہ حق حاکمیت کا مطلب ہے کہ آپ کا ووٹ آپ کا فیصلہ، آپ جس کے حق میں ووٹ ڈالیں نتیجہ بھی اسی کے حق میں نکلے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ کشمیر کی حکومت اور کشمیر کے مستقبل کے لیے فیصلے کشمیر کے عوام خود کریں گی، اور پاکستان کے جن اداروں میں کشمیر کے پانی، بجلی اور بجٹ کے فیصلے ہوتے ہیں وہاں کشمیر کی اپنی کرسی اور اپنی آواز ہونی چاہیے۔ چیئرمین PP کا کہنا تھا کہ 2 اگست کو حق حاکمیت کے لیے تیر پر مہر لگائیں، کیونکہ کشمیر کا فیصلہ کشمیر خود کرے گا۔ ناظرین، لاڑکانہ میں دل دہلا دینے والا واقعہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ 2 سگے بھائیوں سمیت 3 بچے پانی کے گڑھے میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ لاڑکانہ کے نواحی گاؤں پیر جھانکارا میں افسوسناک حادثے کے نتیجے میں 2 سگے بھائیوں سمیت 3 کمسن بچے بھی گڑھے میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے۔ پولیس کے مطابق جاں بحق بچوں کی شناخت 5 سالہ محمد حسیب، 6 سالہ سعید اور ان کے 3 سالہ کزن رضوان کلہوڑو کے نام سے ہوئی ہے۔ اہل خانہ بچوں کو نکال کر فوری طور پر چانڈکا ہسپتال لے گئے، جہاں ڈاکٹروں نے تینوں کے انتقال کی تصدیق کر دی۔ لواحقین کے مطابق بچے زمینوں کی جانب گئے تھے اور واپسی کے دوران پیر پھسلنے سے پانی کے گڑھے میں گر گئے، جس کے باعث یہ المناک حادثہ پیش آیا۔ متوفی بچوں کے ورثاء نے الزام عائد کیا ہے کہ انہوں نے ایمرجنسی ہیلپ لائن 1122 پر اطلاع دی مگر بروقت امداد نہ پہنچ سکی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر فوری ریسکیو کارروائی کی جاتی تو ممکن ہے بچوں کی جانیں بچائی جا سکتی تھی۔
ناظرین، امریکہ کو بڑا دفاعی جھٹکا، $102 ملین مالیت کا جدید F-35B جنگی طیارہ تباہ۔ کیلیفورنیا امریکہ کا جدید ترین F-35B لائٹننگ اسٹیلتھ لڑاکا طیارہ امریکہ ریاست کیلیفورنیا میں تربیتی پرواز کے دوران حادثے کا شکار ہو کر تباہ ہو گیا، تاہم پائلٹ بروقت طیارے سے نکلنے میں کامیاب رہا۔ امریکی میرین کور کے جاری کردہ بیان کے مطابق ایک نشست والا F-35B لائٹننگ طیارہ مقامی وقت کے مطابق صبح تقریباً 10 بجے میرین کور ایئر اسٹیشن پر لینڈنگ سے چند لمحے قبل گر کر تباہ ہو گیا۔ حکام کے مطابق پائلٹ نے ہنگامی صورتحال میں ایجیکشن سسٹم استعمال کرتے ہوئے پیراشوٹ کے ذریعے خود کو محفوظ کر لیا۔ حادثے میں اسے معمولی نوعیت چوٹیں لگیں، جس کے بعد احتیاطی طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا گیا جہاں اس کی چوٹیں آئیں، جس کے بعد احتیاطی طور پر قریبی اسپتال منتقل کیا گیا جہاں اس کی حالت خطرے سے باہر اور تسلی بخش بتائی جا رہی ہے۔ حادثے کے فوراً بعد امدادی، ریسکیو اور فائر فائٹنگ ٹیمیں جیوکوا پر پہنچ گئی۔ طیارے کے ملبے میں لگنے والی آگ پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ اطراف کی خشک گھاس میں بھڑکنے والی آگ بھی بجھا دی گئی۔ امریکی فوج نے واقعہ کی مکمل تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ ابتدائی طور پر حادثے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی، تاہم تحقیقات ٹیم طیارے کی تکنیکی اور آپریشنل پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ لے رہی ہے۔ واضح رہے کہ F-35B لائٹننگ دنیا کے جدید ترین اسٹیلتھ لڑاکا طیاروں میں شمار ہوتا ہے، جو مختصر رن وے سے اڑان بھرنے اور عمودی انداز میں لینڈنگ کرنے کی منفرد صلاحیت رکھتا ہے۔ اس جدید جنگی طیارے کی مالیت تقریباً $102 ملین بتائی جاتی ہے، جبکہ اسے امریکی میرین کور کے علاوہ برطانیہ اور اٹلی کے مسلح افواج بھی استعمال کرتی ہے۔ صرف 15 سال کی ہوں، پہلی اور آخری غلطی سمجھ لیں، مودی مخالف بیان دینے والی لڑکی نے معافی مانگ لی۔ دلی کی جنتر منتر پر 23 جولائی کو احتجاج کے دوران وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف مبینہ طور پر نازیبا اور ناقابل اعتراض زبان استعمال کرنے کے الزام میں مقدمے کا سامنا کرنے والی لڑکی نے اپنے بیان پر معافی مانگ لی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں لڑکی نے اپنے عمل پر افسوس کا اظہار کیا، کہا کہ یہ اس کی پہلی اور آخری غلطی ہے، لہٰذا مجھے معاف کیا جائے۔ ویڈیو پیغام میں لڑکی نے کہا کہ میں احتجاج کے دوران کچھ لوگوں کے بہکاؤ میں آ گئی اور وزیر اعظم کے خلاف بہت بری باتیں کہہ دیں۔ میں پورے ملک سے معافی مانگتی ہوں، مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے، خود کو دیکھ بھی نہیں پا رہی، براہ کرم مجھے معاف کر دیں۔ دوسری جانب اس معاملے میں ایک اہم تضاد بھی سامنے آیا ہے۔ FIR میں لڑکی کی عمر 25 سال درج کی گئی ہے، جبکہ مبینہ معافی کے ویڈیو میں وہ خود کو صرف 15 سال کی بتا رہی ہے۔ یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے، تاہم اس کی آزادانہ طور پر تصدیق نہیں ہو سکی۔ لڑکی کے خلاف مقدمہ کیسے درج ہوا؟ لڑکی کے مبینہ بیان کے خلاف بدھ کو نوئیڈا کے ایک پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی گئی تھی۔ شکایت کی بنیاد پر نوئیڈا پولیس نے 0 FIR درج کی، جس کے بعد کیس کو نئی دلی کے پارلیمنٹ اسٹریٹ پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا گیا۔ مودی نے بہکے ہوئے بچوں کو معاف کرنے کی بات کی۔ دوسری جانب بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعہ کو جنتر منتر احتجاج کے دوران اپنی مرحوم والدہ کے خلاف بھی نازیبا زبان استعمال کیے جانے پر افسوس کا اظہار کیا۔ انسٹاگرام پر رات گئے جاری کیے گئے ایک ویڈیو پیغام میں وزیر اعظم نے کہا کہ انہیں اس بات سے بھی دکھ ہوا ہے کہ بیٹیوں نے ایسی زبان استعمال کی، مگر انہوں نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ بہکے ہوئے بچوں کو معاف کر دیں۔